آج کے مسلمان کے پاس ساری چیزوں کے لیے وقت ہے، ہر کام کے لیے وقت ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے۔ موبائل کو چلانا ہو گھنٹوں گھنٹوں چلائے بیٹھا رہتا ہے، رات کو سوتے وقت چلاتا ہے، صبح اٹھتا ہے موبائل کو چلاتا ہے، اپنی دکان پہ بھی جاتا ہے، مزدوری کے لیے بھی جاتا ہے، لیکن قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ کوئی تاجر ہے، تجارت کے لیے وقت ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے۔ کوئی ذمہ دار ہے، کھیت کے لیے وقت ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے۔ سبزی بیچنے کے لیے وقت ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے۔ دوسرے شہروں میں مال خریدنے لینے کے لیے وقت ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے۔ دنیا کا ہر کام دھندا کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کے ساتھ جو چیز بھی جڑ جاتی ہے، جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ اس کو بلندیوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ آپ ایک کاغذ کو دیکھ لیجئے جس کے اوپر اللہ کے قرآن کا ایک لفظ لکھا ہو، ایک حرف لکھا ہو، نیچے نظر آ جائے، معصوم بچہ بھی اٹھا کر اس کو چومتا ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ اس کاغذ کی نسبت ہوئی، آج اس کو بلندیوں سے مالا مال کر دیا گیا، آج اس کو نواز دیا گیا۔ اسی طرح ایک کاغذ کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑی، اللہ نے اس کاغذ کو بلند کر دیا۔ ایک ریحل پھٹی کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی، اللہ نے اس کو بھی بلند کر دیا۔ ایک کپڑے کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ ہوئی، اللہ نے اس کو بھی بلند کر دیا۔ تو بھی آجا، اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ لے، اپنی نسبت قرآن کے ساتھ جوڑ لے۔ جو بھی قرآن کے ساتھ جڑتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازتے جائیں گے۔ امیر کا بچہ ہو وہ جڑ جائے، اللہ اس کو عزتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ غریب کا بچہ ہو، حافظ قرآن ہو، اللہ پاک اس کو یوں عزتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ جب مسجد کے اندر جماعت کا وقت ہوتا ہے، وہاں پر غریب کا بچہ ہے، پیچھے ذمہ دار کھڑے ہوتے ہیں، لیکن مصلی پر وہی جائے گا جس کے سینے کے اندر اللہ کا قرآن ہوگا، جس کے سینے کے اندر اللہ کا کلام ہوگا۔ میں نے کہا یہ تو غریب کا بچہ تھا، کہا گیا کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے۔ پتہ چلا قرآن کے ساتھ جس کی نسبت ہوتی ہے، اللہ اس کو مالا مال کر دیتے ہیں، اللہ پاک اس کو نواز دیتے ہیں۔ آج گھروں کے اندر تلاوت کرنے والے کہاں چلے گئے؟ جو کئی سپارے روزانہ پڑھتے وہ کہاں چلے گئے؟ وہ بوڑھی اماں کہاں چلی گئی جو سارا دن اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی؟ وہ جھاڑو لگاتے وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، وہ سالن بناتے وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، وہ کپڑے دھوتے وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، وہ بچے کو جھولا دیتے وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، وہ بچے کو دودھ پلاتے وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، وہ بچے کو سلاتے وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب میں ایسی تھی، بچے اللہ کے ولی پیدا ہوا کرتے تھے، جب میں نیک تھی، بیٹے وقت کے ولی پیدا ہوا کرتے تھے۔ آج کیوں تعلق قرآن سے دور ہو گیا؟ اور سنیے ایک تین عورتوں کا واقعہ سنیے جو ایک کنویں سے پانی بھر رہی ہیں، وہاں سے ایک نوجوان گزرا، اس نے دیکھا اس کی ماں پانی بھر رہی ہے۔ خیر، ماں نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں سکول کے اندر جا رہا ہوں، میں گراؤنڈ کے اندر جا رہا ہوں۔ بیٹا کیوں جا رہا ہے؟ کہا میچ کھیلنے کے لیے جا رہا ہوں۔ عورت نے بتایا دوسری عورتوں کو یہ میرا بیٹا ہے جو انجینئر بن رہا ہے۔ اسی دوران ایک اور نوجوان گزرا، اس نے دیکھا کہ میری ماں پانی بھر رہی ہے، اس نے کہا دوسری عورتوں کو یہ میرا بیٹا ہے جو ڈاکٹر بن رہا ہے۔ اسی دوران ان سے کم عمر کا ایک بچہ آتا ہے، اس نے جب دیکھا میری ماں پانی بھر رہی ہے، وہ فوراً کنویں کے پاس آیا، اپنی ماں سے بالٹی لیتا ہے، کہتے ہیں اماں میں پانی چھوڑ کے آتا ہوں۔ اس نے کہا بیٹا جا اب تو بھی کھیل لے، کہتا ہے بعد میں کھیل لوں گا، اماں کی خدمت پہلے کرنی ہے۔ بالٹی ماں کے ہاتھ سے لے کر گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے، گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ وہ ماں بھی نہ رہی، دونوں سہیلیوں سے کہنے لگی یہ دیکھو میرا بیٹا ہے، مدرسے میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔